اس وقت جدید قومی ریاست کے دور میں آپ داخل ہو گئے، عالمی سطح پر اس کو تسلیم کر لی۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست کی کسی خاص قسم کو اسلام مخاطب بناتا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ مذہبی لحاظ سے، یہ تو میں نے سیاسی منظر میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو بیان کیا، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کو سامنے رکھ کر میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے، یعنی پورے قرآن میں اور اسی طریقے سے پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ تعالیٰ کسی جگہ بھی ریاست نام کی کسی مخاطب نہیں کرتے، سرے سے مخاطب ہی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریاست نام کی وہ چیز موجود نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی یہ اقسام ہے، اب یہ جدید قومی ریاست میں بدل رہی ہے، لیکن قرآن اس سے بالکل خالی ہے، وہاں مخاطب ہی نہیں کیا گیا۔ اس جو قرآن مجید کا دقت نظر سے مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اس میں صرف کی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کیسے بنے گی، ریاست کے کیا قاعدے ہوں گے، کیا ضابطے ہوں گے، یہ مذہب کا موضوع نہیں بنایا جا رہا، اس کو انسانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں جو کچھ کرنا ہے کریں، اس میں کوئی چیز اگر اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہوگی تو وہ دیکھ لی جائے گی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے، اصلاً کا لفظ بھی زیر بحث رہے، زیر غور رہے، کیونکہ آگے اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے، یعنی وہ آدمی کو مخاطب کرتا ہے، نہ کہ ریاست کو یا نظم اجتماعی کو، یہ مخاطب ہی نہیں کر رہا، وہ مخاطب کر رہا ہے فرد کو، آدمی کو، اس کو دعوت دے رہا ہے کہ خدا کے پیغمبر تمہیں کیا بتانے آئے ہیں، تم سے کیا چاہتے ہیں، تمہارے لیے ایک نئی دنیا منتظر ہے، موت کے بعد تمہیں ایک زندگی میں داخل ہونا ہے، یہاں سے وہ مخاطب کر رہا ہے فرد کو۔ وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعبیر اس لیے اختیار کی ہے کہ وہ کسی خطہ ارض پر اپنی حکومت نہیں قائم کرنا چاہتا نہیں، یعنی یہ اس کا مقصود نہیں ہے، وہ فرد کے دل و دماغ کو کہتا ہے کہ میری حکومت کو تسلیم کرو۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، آپ دیکھیں وہ چھوٹی سی سورہ جو آپ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی وہ کائنات کا رب بھی ہے، وہ معبود بھی ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی یہ بادشاہی وہ کس پر قائم کر رہا ہے؟ وہ مجھ پر قائم کر رہا ہے، آپ پر قائم کر رہا ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، آپ کا بادشاہ جب میں اس کو مان لیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں، اصلاً کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کہ کچھ احکام معاشرے کو دیے گئے ہیں، یعنی ریاست بطور ایک اینٹیٹی کے تو مخاطب ہی نہیں ہے، معاشرے کو اس کی اجتماعی حیثیت میں۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، دیکھیے افراد ہیں، فرد بحیثیت فرد جنگل میں کھڑا ہے، فرد نے ایک عورت کے ساتھ معاہدہ کر کے شادی کر لی، میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں آ گیا، بچے ہو گئے، ماں اور باپ کے رشتے وجود میں آ گئے، بہن بھائی کے رشتے وجود میں آ گئے، یہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورتوں کے لیے، چونکہ انسان محتاج اور محتاج رہ پیدا کیا گیا ہے، رب پیدا کرنے لگ گئے معیشت معاشرت میں، تو معاشرے کی بنیاد پڑنا شروع ہو گئی۔ اصل میں معاشرہ ہے جو بنیادی طور پر پھر بڑے تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے، یا اس کے اثرات فرد پر اور فرد کے اثرات اس پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے کو جو احکام دیے گئے ہیں اس کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہیں، یعنی ایک معاشرے کی اجتماعی حیثیت ہے جو ریاست کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اس کو مخاطب ہی نہیں بنایا، لیکن معاشرے کو بحیثیت معاشرہ، بحیثیت جماعت کچھ احکام دیے گئے ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل وقت کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ان کے مخاطب کون ہیں؟ وہی کہ فرد اٹھا اور وہ شوہر بن گیا، بیوی بن گئی، فرد نے اگلا قدم اٹھایا، بچے پیدا کیے، وہ باپ اور ماں کے رشتوں میں آ گیا، بہن بھائی کے رشتوں میں آ گیا، اس نے آگے بڑھ کے جا کے منڈی بازار میں دکان کھول لی، تو معیشت کے معاملات فرد سے متعلق ہو گئے، اس سے وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک معاشرہ قائم کر کے اس میں ایک نظم قائم کیا۔ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، تو جو لوگ نظم کو چلاتے ہیں انہیں ہماری قدیم اصطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قبیلے میں بھی ہوں گے، یہ ایک غیر منظم سی ریاست میں بھی ہوں گے، اور یہ ایک منظم ریاست میں بھی ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو معاشرے میں یہ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں معاشرے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی طریقے سے چلتا ہے، تو ان کو وہ مخاطب کرتا ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ فرد کی حیثیت بدلی ہے، یعنی کوئی
اسٹیٹ نہیں وجود میں آئی، ابھی فرد کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے، فرد نے شادی کر لی ہے، فرد نے بچے پیدا کر دیے ہیں، فرد نے نظم و نسق سنبھال لیا ہے، تو ان ساری حیثیتوں میں وہ مخاطب کرتا ہے۔ اس لیے وہ لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنے کے بعد سمجھا کہ فرد کی حیثیتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نہیں، فرد کی ساری حیثیتیں زیر بحث ہیں۔ وہ باپ کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے، شوہر کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے، بیوی کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ ارباب حل و عقد یا سوسائٹی کو چلانے والوں کی حیثیت سے بھی مخاطب ہے۔ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے، وہ اسی کے دل و دماغ پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے جو احکام معاشرے کو دیے ہیں اس کے مخاطب بھی در حقیقت وہ افراد ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ارباب حل و عقد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اگر آپ کو کوئی احکام دیتا ہوا نظر آئے گا تو وہ ان لوگوں کو دے رہا ہے جو کسی معاشرے کا نظم، مسلمانوں کی کسی معاشرے کا نظم چلا رہے ہوں۔ اس پر پھر میں نے متفرع کر کے یہ بات بیان کی ہے کہ لہٰذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یعنی یہ بنیاد ہے جس کے اوپر پھر میں نے یہ کہا ہے کہ لہٰذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اس کے مخاطب میری اپنی قوم کے لوگ ہیں جن کی میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں پھر اسی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ بات کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے، یہ پاکستان میں بہت زیر بحث آ گیا، باقی دنیا میں اتنا زیر بحث نہیں آیا۔ باقی دنیا میں یہ چیز کتابوں میں ہے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس وقت دوسرا ملک جس نے اپنا یہ نام رکھا ہوا ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ باقی دنیا میں 49 کے قریب مسلمان ملک ہیں، کسی نے بھی نہیں یہ کیا ہوا۔ سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے مسلمان ملک انڈونیشیا ہے، اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی وہیں ہے، اس کا بھی نام اسلامی جمہوریہ انڈونیشیا نہیں۔ ملیشیا کا نام بھی اسلامی جمہوریہ ہے، ملیشیا نہیں ہے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے نام رکھا کیونکہ ہم اپنی نفسیات میں یہاں کھڑے ہیں، اور اس نفسیات تو پس منظر میں تھی، اس نفسیات کو علم کلام ایک طرح سے دیا ہے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے۔ انہوں نے ہی پاکستان میں آنے کے بعد مطالبہ نظام اسلامی کی مہم اٹھائی جو 4 نکات پر مبنی تھی، اور اس میں یہ سوال پیدا کر دیا کہ ریاست کو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی اس سے پہلے 14 صدیوں میں فرد ہی کو کلمہ پڑھایا جاتا تھا، فرد مشرف با اسلام ہوتا تھا۔ کوئی آدمی ہندو ہے، سکھ ہے، مسیحی ہے، وہ مسلمان ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ ایک نیا تصور دیا کہ ریاست کو بھی کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو اسلام نے اپنی دعوت پہنچانے کے لیے کوئی حکم دیا ہوا ہے۔ میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ریاست کو مشرف با اسلام نہیں ہونا، اسلام کی دعوت افراد ہی کے لیے ہے، وہ فرد کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا یہ اگر کہے کہ کوئی آدمی کہ فلاں مذہب کا پیرو، مثلا ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، بدھ مت کا پیرو ہے، وہ مشرف با اسلام ہو گیا، تو آپ نام رکھتے ہیں نا اس کا، پھر وہ اگرچہ کوئی ضروری بات نہیں لیکن عام روایت یہی ہے کہ آپ مسلمانوں والا نام رکھیں۔ تو جب یہ تصور پیدا ہوا کہ ریاست کو بھی کلمہ پڑھنا ہے، اس کو بھی مشرف با اسلام ہونا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس وقت وہ باقاعدہ حیات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب گویا مسلمان ہو گئی ہے ریاست۔ اس وجہ سے جو پہلے انہوں نے ایک فتویٰ دے رکھا ہوا تھا جو ایک استفتاء کے جواب میں کے عنوان سے چھپتا ہے کہ کوئی شخص اگر ڈاکخانے کی ملازمت بھی کرتا ہے، یعنی بڑی بے ضرر سی ہے نا، خط پہنچانا ہے آپ نے، ڈاکخانے کی ملازمت بھی کرتا ہے تو وہ طاغوت کی ملازمت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ ہندوستان میں ان کا کہنا یہی تھا۔ اسی طرح سے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے پاکستان بننے کے بعد کہ کوئی شخص پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو سکتا ہے، یہ تو گویا طاغوت کے لیے لڑنے کے مترادف تھا۔ تو اس موقع پر پھر انہوں نے کہا کہ اب ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اس کے احکام بدل گئے ہیں، مسلمان ہو گئی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں کہیں زیر بحث ہی نہیں ہے، لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ دور میں یعنی جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اس کے نام سے ہی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ایک شیعہ ریاست وجود میں آئی ہے لیکن مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے اثرات وہاں بھی پوری طاقت سے پہنچے ہیں، ورنہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اسی کے تحت
امارت اسلامی افغانستان، تو وہاں بھی دیکھیے لفظ استعمال کیا گیا، امارت اسلامی، اسلامی جمہوریہ آپ نے استعمال کیا، انہوں نے امارت اسلامی کیا۔ اس سے پہلے جو یعنی یہ مولانا مودودی کے غلبے سے پہلے یہ غلبہ ہوا ہے نا مولانا سید اللہ مودودی صاحب کی، میں اس کا تعارف کرا چکا ہوں اس سے پہلے کی نشستوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ کیسے امام غزالی اور ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ کے بعد انہوں نے ایک عالمگیر سطح پر اپنا اثر پیدا کیا، اور اس میں لوگوں کی بات کرنے کے اسالیب بدل گئے، انہوں نے ان کی اصطلاحات کو اختیار کر لیا۔ یہ میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کے غلبے کے بعد، ان کے فکری غلبے کے بعد جو پوری دنیا پر ہوا ہے، اس کے بعد ایران میں انقلاب آیا تو اسلامی جمہوریہ ایران، ان کے اپنے ملک میں سیاسی عمل شروع ہوا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، طالبان نے حکومت قائم کی تو امارت اسلامی افغانستان، یعنی جمہوریہ کی جگہ امارت آ گئی۔ ان سے متصل پہلے 1917 میں جو پہلی مذہبی حکومت قائم ہوئی اور جس کی تحریک بالکل مذہبی بنیادوں پر اٹھی، یعنی محمد بن عبد الوہاب نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی تحریک کی ابتدا کی، اور اس کے بعد رعیہ کے شیوخ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اس زمانے میں عثمانیوں کی حکومت قائم تھی، ان کا جو مکے کا گورنر تھا وہ شریف کہلاتا تھا، شریف مکہ، تو اس کی حکومت الٹ دی گئی، اور سلطان عبدالعزیز بن سعود نے پورے جزیرہ نما پر پہلے تو ایک حصے پر قبضہ کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ پورے جزیرہ نما میں قبضہ کر لیا۔ تو جو حکومت وہاں قائم ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ المملکت العربیہ السعودیہ، نہ اسلامی نہ جمہوریہ، حالانکہ وہ پہلی مذہبی حکومت ہے، اور وہ حکومت ہے جو اس وقت بھی سرزمین عالم پر یہ کہتی ہے کہ اس کا دستور قرآن و سنت ہے، یہ کہتی ہے۔ جب جواب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا دستور آئین کیا ہے تو کہتی ہے قرآن و سنت ہے، لیکن مملکت کا نام اس سے پہلے کی تاریخ میں آپ اطمینان کے ساتھ تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلطنت بنو امیہ، سلطنت بنو عباس، اندلس کی اموی حکومت، سلطنت عثمانیہ، ان میں سے کوئی بھی اسلامی جمہوریہ نہیں کسی میں۔ تو یہ مولانا سید اللہ مودودی صاحب نے پہلی بار یہ تصور پیش کیا کہ ریاست کو بھی مشرف با اسلام ہونا ہے، ریاست اپنی جگہ ایک الگ شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو بھی ہمیں اسلام کے تحت لانا ہے، اور اسلام کا اس نے اقرار کرنا ہے، یہ انہوں نے تصور بیان کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ ریاست کو یہ حیثیت دے دیں گے ریاست کو کہ اس کو مذہب قبول کرنا ہے، تو پہلی چیز تو وہی ہوتی ہے نا، جیسے ہی کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس کا نام رکھتے ہیں، تو نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب جو کلمہ پڑھانے کا عمل ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر کبھی آپ کسی جگہ جائیں اور کسی مولوی صاحب سے کہیں جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو وضو کرائے گا، کلمہ پڑھائے گا۔ تو پاکستان کی ریاست کو بھی کلمہ پڑھایا گیا، اس جو کلمہ پڑھانے کا عمل ہے وہ ہے قرارداد مقاصد، آبجیکٹیو ریزولوشن۔ مولانا مودودی نے اسی حیثیت سے اس کو پیش کیا، اور جو دوسرے علماء تھے جن کے وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ سب کے سب اسی کو اسلام کا اصل مقدمہ سمجھنے کے لیے مجبور ہو گئے، اس لیے کہ ایک عالمگیر سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت نے ایک نئی انٹرپریشن کر دی۔ یہ میں اس سے پیچھے ذرا جا کے دیکھیں، جب میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کیسے اثر ہوتا ہے، یعنی امام غزالی کیسے حکومت کر رہے ہیں آج تک مسلم ذہن کے اوپر، اور پھر شاہ ولی اللہ کا کیا اثر رسوخ ہے، تو اس اثر رسوخ میں مولانا سید اللہ مودودی صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ کردار اس قریبی علاقے میں اتنے زوردار طریقے سے اس کے اثرات پھیلے ہیں۔ قرارداد مقاصد اسی مقصد کے لیے منظور کی گئی، اسی پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اب ریاست میں کلمہ پڑھ رہی ہے، اگرچہ وہ اس کے نتائج سے کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلیے کلمہ تو پڑھا ہے نا، یعنی اب یہ جو مسلمان ہو گیا یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ بعد میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی مسلمان تو ہو گیا نا، تو اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ قرارداد مقاصد ایک ایسی بارش ہے جس سے پہلے کوئی گھٹا نہیں اٹھی، جس کے بعد زمین پر کوئی روئیدگی، کوئی سبزہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ بارش ہو گئی ہے، تو اس کو انہوں نے اس زمانے میں بیان بھی کیا تھا۔ تو قرارداد مقاصد کیا ہے؟ یہ در حقیقت ریاست کلمہ پڑھ رہی ہے، ریاست مسلمان ہو رہی ہے۔ اس کو پس منظر میں رکھیے اور پھر اس جملے کو سنیے۔ لہٰذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے، اور اس کو بھی کسی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے مسلمان کرنے
اور آئینی طور پر اس کا پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ یہ 3 کام ہم نے پاکستان میں کیے ہیں۔ یعنی پہلا کام کیا کیا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا نام رکھا ہے، اس کو کلمہ پڑھایا ہے قرارداد مقاصد کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد اس کو پابند کر دیا ہے کہ دیکھو عزیزم تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم قرآن و سنت کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ سارا عمل بالکل ایسے ہی ہوا ہے جیسے کہ کسی مسلمان آدمی پہ آپ کریں، یعنی ایک مسیحی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ یہ تینوں کام کریں گے نا، کلمہ پڑھائیں گے، مشرب اسلام کریں گے، اس کا اسلامی نام رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کو اگلی بات کیا کہیں گے، یہی کہیں گے کہ دیکھو اب تم نے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب کے زیر اثر تمام علماء بھی، ان کے سخت ترین مخالفین بھی اس معاملے میں ان کے ہم نوا ہو گئے۔ پہلی مرتبہ یہ انہی کا قلم اور انہی کا فکر ہے جس کا ظہور علماء کے 22 نکات میں ہوا ہے۔ 31 علماء کے 22 نکات ہے نا، جو قرارداد مقاصد سے پہلے مرتب کیے گئے تھے، یعنی اس میں سید سلیمان ندوی صاحب کی قیادت میں 31 بڑے علماء اکٹھے ہوئے، جس میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بھی تھے، اور یہ جو 22 نکات ہیں یہ کم و بیش انہی کے قلم کا نتیجہ ہے۔ ایک لحاظ سے وہ علماء کو بھی اس کا قائل کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کو ایک باقاعدہ جہت عطا کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ شروع میں جب انہوں نے یہ بات کہنی شروع کی تو اس کے خلاف بڑا شدید رد عمل تھا۔ اے بروہی جو بعد میں پاکستان کے بڑے وکلاء میں جن کا شمار ہوتا تھا، جو بعد میں ان کے بہت معتقد ہو گئے، تو سب سے پہلے جب انہوں نے یہ مہم شروع کی مطالبہ نظام اسلامی کی، ریاست کو کلمہ پڑھنا چاہیے، اس مہم کا خلاصہ یہی تھا کہ ریاست کو مسلمان ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس موقع کے اوپر مولانا سید ابواللہ مودودی صاحب پہ شدید تنقید کی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی یہ بات مانی جانے لگ گئی، یہاں تک کہ یہ ایک مانی ہوئی مسلمہ بات بن گئی۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو ایک سوئچ وہی ہے نشتر لگایا ہے، تو میرے اپنے قریبی دوست احباب، ان کے لیے بھی ایک حادثہ تھا کہ یہ کیا کر دیا ہے، یک بیک کیا بات کہہ دی ہے۔ تو یہ کام وہ کر چکے ہیں، اس زوردار طریقے سے کر چکے ہیں۔ اس پر میں یہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیس لیس خیال ہے، بے بنیاد خیال ہے، اس کی کوئی بنیاد قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اسلام کا مخاطب فرد ہے، کسی ریاست کو کوئی کلمہ نہیں پڑھنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بےمانی کام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی ریاست 2 ہی چیزوں کا نام ہوگی نا، یا ایک خطہ ارض ہوگا تو زمین کلمہ پڑھے گی، یا افراد ہوں گے جو اس میں رہتے ہیں تو سارے افراد کلمہ پڑھیں گے۔ بدھ مت کے پیرو کدھر جائیں گے، ہندو کدھر جائیں گے، سکھ کدھر جائیں گے، پڑھ لیا کلمہ انہوں نے، تو یا افراد کو کلمہ پڑھائیے سب کو، وہ جزیرہ نما عرب میں تو پڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یا زمین کو کلمہ پڑھائیے۔ تو یہ کیا تصور ہے؟ اب اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا ہے، ریاست پھر کس چیز کا نام ہے، کس کو کہہ رہے ہیں آپ ریاست؟ لیکن بہرحال انہوں نے اپنے زوردار قلم سے، اپنی زوردار شخصیت سے یہ انقلاب برپا کر دیا، مذہبی فکر میں ایک انقلاب برپا کر دیا کہ نہیں، ریاست جو ہے اس کو بھی مسلمان ہونا ہے، اس کو بھی کلمہ پڑھنا ہے، اس کا بھی ایک اسلامی نام رکھا جانا ہے۔ یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا نام اسلامی نام رکھا جائے۔ یہ اگر پہلے سے اس کا نام جان تھا تو یہ تبدیل کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تو نام رکھا جا چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر اس سے پہلے جیسے بہت سے لوگ ہیں نا، تو وہ اپنا وہ پرانا نام بھی برقرار رکھتے ہیں، اس کے شروع میں کوئی ایک آدھ اسلامی علامت بھی لگا لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لہذا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ریاست کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے اور اس کو بھی کسی قرارداد مقاصد کے ذریعے سے مسلمان کرنے اور آئینی طور پر اس کا پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ جب میں نے لکھا ہے، اس کے بعد جو تنقیدیں ہوئی ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ لیجیے، ان میں یہ بنیاد جب میں نے چیلنج کر دی ہے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکا۔ یعنی جو باتیں لوگ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین کے وہ احکام ہیں جو اصل میں مسلمانوں کو دیے گئے، ارباب اہل وقت کو، کوئی ریاست سے متعلق چیز نہیں۔ لیکن مولانا مودودی کا سہ ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس خلط مبس میں بھی جی رہے ہیں اور بڑی طرح مطمئن ہے کہ یہ تو ہم نے بڑا ٹھیک کام کیا ہے، بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ پھر میں نے اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا ہے اس میں آگے۔ یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا، ظاہر ہے کہ اشارہ انہی کی طرف ہے،
یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا اور اسے منوانے میں کامیابی حاصل کی ہے، وہ کہتے ہیں، مولانا مودودی بھی کہتے تھے اور ان کے بعد ان کی جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے جو ہم نے انجام دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم نے تو اصل میں اس پوری کی پوری ریاست کے اندر بہت بڑی فکری تبدیلی پیدا کر دی، اس میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ یہ خیال جن لوگوں نے پیش کیا اور اسے منوانے میں کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے اس زمانے کی قومی ریاستوں میں، قومی ریاست اس سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی، اس زمانے کی قومی ریاستوں میں، نیشن سٹیٹس میں مستقل تفرقے کی بنیاد رکھ دی، مستقل تفرقے کی بنیاد رکھ دی، اور ان میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ یعنی جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب یہ فیصلہ کیا کہ اس کا نام اب مسلمانوں والا رکھ دیا گیا ہے، اور اس کو یہ کہا، ریاست کو کہا، آدمی کو نہیں، ریاست کو کہا کہ دیکھو عزیزہ، تم نے قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو آپ نے در حقیقت غیر مسلموں کو جو اس میں رہتے تھے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ یہ سبھی مانتے ہیں، دل سے یہی سمجھتے ہیں۔ مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی بھی اس سے خوب واقف تھے، ہر آدمی واقف تھا، لیکن یہ بات، یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں غیر مسلم، موجودہ زمانے میں کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ تو ایک مرد کلندر تھا جو پوری شان کے ساتھ یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، آپ کے علم میں ہوگا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ آپ یاد کریں کہ جس وقت ایک پروگرام ہوا کرتا جواب دے، اس میں افتخار احمد صاحب نے یہ نازک سوال ان سے پوچھ لیا تھا۔ باقی لوگوں سے پوچھا جائے تو مانتے سبھی ہیں، لیکن وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری، سیکنڈ کلاس سٹیزن، پورے زور کے ساتھ۔ میں نے داد دی کہ آپ کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی میں یہ جرت تو ہونی چاہیے کم سے کم، جو مانتا ہے، کہا انہوں نے۔ ان میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں، جن کی حیثیت، یعنی اب جب آپ نے ریاست کو کلمہ پڑھا دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا، مسلمان کر لیا اس کو، اور اس کو پابند بھی کر دیا کہ تم نے سنت کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، تو اب اس کے بعد وہ جو دوسرے درجے کے شہری ہیں، جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ، اب حیثیت کیا ہے ان کی اس ریاست میں، ایک محفوظ اقلیت، پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے، یعنی وہ برابر کے شہری نہیں رہے۔ ریاست میں جو ان کو حیثیت جدید ریاست کا کانسیپٹ دے رہا تھا وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ اب دوسرے درجے کے شہری ہیں، اور ان کی حیثیت ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے۔ تو میں نے لکھا ان میں بسنے والے غیر مسلموں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ در حقیقت دوسرے درجے کے شہری ہیں، جن کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک محفوظ اقلیت، پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے، اور ریاست کے اصل مالکوں سے، اصل مالک کون ہے؟ مسلمان، اور ریاست کے اصل مالکوں سے وہ اگر کسی حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو اسی حیثیت سے کر سکتے ہیں، یعنی وہ یہ مان کر مطالبہ کریں گے کہ جی ہاں ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں، ہم یقیناً اس ریاست کے اصل مالک نہیں ہیں، ہماری حیثیت ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی ہے، ہمیں آپ ازراہ کرم یہ حق دے دیجئے، یہ جگہ ہم نے ان کو دے دی ہے۔ اس کے بعد تو یہ پہلا نقطہ ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ 4 نقطوں پر رد عمل ہوا، جن میں سب سے زیادہ اسی کے اوپر ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ آرٹیکل لکھا جس میں میں نے بتایا کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ ریاست اور حکومت کا جو فرق ہے یہ پہلے بھی ایک درجے میں موجود تھا، چنانچہ اپنی بعض بحثوں میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الجماعت اور السلطان کہتے ہیں تو اس سے وہ بالکل وہی مراد لیتے ہیں جو ہم اسٹیٹ سے لیتے ہیں آج کل کے زمانے میں، اور حکومت کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ امارہ یا امامہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور موجود ہے اپنی جگہ، لیکن موجودہ زمانے میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فرق پولیٹیکل سائنس میں ایک بالکل متعین شکل میں سامنے آیا ہے۔ یہ اس سے پہلے اتنا واضح یا اس طریقے سے موجود نہیں تھا۔ یہ دور حاضر میں پچھلی 2-3 صدیوں میں یہ ڈیولپمنٹ بتدریج ہوئی ہے۔ پہلے یہ فرق نہیں ہوتا تھا، نہیں اسٹیٹ ایک الگ چیز ہے اور حکومت ایک الگ چیز ہے، اس کو موجودہ زمانے میں بالکل متعین کر دیا۔ تاہم اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ سلطان سے تم نکلو گے تو یہ ماتا میتتن جاہلیہ، الجماعت کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ اردو کا پارٹی نہیں ہے، عربی کا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جب حضرت حسن کی صلح ہو گئی تو اسے عام الجماع کہا گیا، گویا اسٹیٹ اپنی اصل شکل میں نمودار ہو گئی ہے۔
مسلمانوں کی ریاست اب ایک جگہ جمع ہو گئی ہے۔ حکومت کے لیے ہمارے ہاں عمارت، امام، امیر یا امام کے الفاظ زیادہ تر استعمال، بعد میں خلیفہ کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ تو اس سے جو مقصود تھا، یہ اس چیز کو مجھے واضح کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا مخاطب فرد ہے، اور مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے جس طرح یہ کارنامہ انجام دیا کہ جہاد کے بارے میں، جہاد اصلاً کفر کے خلاف ہوتا ہے، یہی تصور تھا اور یہ موجود تھا ہمارے ہاں، لیکن اس میں کچھ مبہم جگہیں تھیں۔ وہ ابہام کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ ابہام وہاں سے پیدا ہوئے کہ ایک طرف بعض لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی کہ ان کا قتل عام کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ جزیہ دو، اسلام لاؤ۔ تو یہ ایک ابہام پیدا ہوتا ہے نا، یعنی آپ اب کھڑے ہو کے نہ دیکھیں، جبکہ اس کو ہم نے بالکل واضح بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں بات کیا ہے۔ قدیم فکر میں یہ ایک مبہم معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کی امام شافعی بھی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا سید ابر اللہ مودودی صاحب نے، میں پیچھے بعض نشستوں میں واضح کر چکا، جس طرح اس کو ایک بالکل متعین شکل دے دی الجہاد فی الاسلام میں، بالکل اسی طریقے سے وہ ریاست، خلافت کے جو تصورات موجود تھے اور جو اصل میں اس واقعے سے پیدا ہوئے تھے، جس کا میں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ وہ کتنا عظیم واقعہ تھا، انہوں نے اس کو بھی جدید اصطلاحات میں لا کر یہ صورت دے دی۔ یعنی یہ جو ریاست ہے بن گئی ہے، یہ ریاست اصل میں اب کلمہ پڑے گی۔ ان کے طریقے کے مطابق تو اصل میں آگے بڑھ کے اس فکر کو پھیلنا چاہیے تھا، اور ملیشیا کو بھی اسلامی جمہوریہ ملیشیا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی اسی بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کے زیر اثر ہر ملک میں یہ تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی، ہر جگہ ہے۔ مصر میں جب اخوان کی حکومت قائم ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے اقدامات کیے گئے وہی کیے گئے۔ مصر کا جو نیا آئین بنایا گیا، مصر میں جس طریقے سے کیا گیا، اس میں ریاست کو کلمہ پڑھانے کے اس عمل کے خلاف ہی بغاوت ہوئی ہے۔ ہم کامیاب ہو گئے وہاں پاکستان میں، یہاں ناکام ہو گئے، فوج اٹھی اور اس نے آ کے تختہ الٹ دیا۔ ہمارے ہاں ان کی کامیابی کا اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے فوجی انقلاب ہوئے ہیں اس میں ایوب خان نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، واپس لینا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، واپس لینا پڑا۔ یعنی اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ایوب خان صاحب کے آئین بنانے، انہوں نے بھی تو ایک آئین دیا تھا نا، اس کی رودات پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی کشمکش، اور اس میں پھر ایک بار یعنی کامیابی کی انتہا یہ دیکھیے کہ پہلے مرحلے میں پوری ریاست قرارداد مقاصد پاس کرنے مجبور ہو گئی، نام پاکستانی رکھا گیا تھا، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو گیا۔ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کے بارے میں 56 کا آئین ہے نا، جو پہلی دستاویز ہے، اس میں بھی اس کا ظہور ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کسی نے فوجی طاقت کے بلبوتے کے اوپر پاکستان میں انقلاب برپا کیا تو فوجی طاقت اندھی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی عوام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بھی بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مولانا مودودی ہی سے جنگ کر کے، یعنی اگر آپ کو 1971 کے انتخابات کا زمانہ کسی کو یاد ہے تو معلوم ہے کہ اصل مارکا دونوں ہی کے مابین ہوا تھا۔ اس مارکے میں وہ شکست دینے کے بعد، یعنی انہوں نے مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کی جماعت کو آج کل کی تعبیر کے لحاظ سے یہ عرض کر رہا ہوں، عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا، پورے ملک میں شکست ہو گئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد فکر سے مفتو ہو گئے۔ 1973 کا آئین اسی اصول پر بنا ہوا، یعنی فکری پینیٹریشن کا عالم یہ ہے۔ سیاسی معاملہ بالکل ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ اس وقت جو آپ کی ساری قیادت ہے، خواہ وہ فوجی قیادت ہے، خواہ وہ سیاسی قیادت ہے، کسی میں ہمت ہے کہ اس کو چھیڑے؟ ممکن نہیں ہے، نام بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن بہرحال میرا یہ فرض تھا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی نے یہ ایک بالکل نئی چیز پیدا کی ہے، اور نئی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہونی چاہیے اگر وہ قرآن و سنت پر مبنی ہو، لیکن یہ بالکل بے بنیاد اور بالکل بیس لیس چیز ہے۔ اور پاکستان میں تو اب معلوم نہیں کب ہم اس صورتحال کو درست کر سکیں گے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی اب ہو گیا ہے نا، غامدی صاحب اپنا آپ تنقید کریں۔ تو میرے پیش نظر اصل میں یہ نہیں ہے، محض یہ ہے کہ اس عمل کو مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی باقی ملکوں میں بھی بہت سے لوگ ایک ایسے کام کے لیے منظم ہوں گے، ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہیں۔ میں ملیشیا میں جانتا ہوں کہ بہت غیر معمولی تنظیم ہے ان لوگوں کی، وہ اندر ہی اندر بہت سا کام کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے، اور جگہوں پر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ سارا عمل ہی بالکل بے بنیاد اور بالکل بیس لیس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔